آج کے ووسا اسپیشل میں آپ کو دکھائیں گے نیو یارک میں گلگت بلتستان کے کلچرل فیسٹیول کا تفصیلی احوال، ثقافتی گیتوں پر بلتستان اور کیلاش قبیلے کا روایتی رقص، گلوکارہ سائمہ جہاں کی لائیو پرفارمنس، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مہمانان خصوصی میں ایوارڈز اور کمیونٹی رہنماؤں میں تعریفی اسناد کی تقسیم اور بہت کچھ۔ تو آج کا ووسا اسپیشل سونی وطن گلگت بلتستان کے زیر اہتمام کلچرل فیسٹیول کے نام۔ سونی وطن گلگت بلتستان نے نیو یارک کے علاقے کوئنز میں سجایا سالانہ کلچرل فیسٹیول، جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کلچرل فیسٹیول میں نہ صرف گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے افراد اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تلاوت کلام پاک سے تقریب کے آغاز کے بعد امریکی اور پاکستانی قومی ترانے بجائے گئے۔ تقریب کی نظامت سونی وطن گلگت بلتستان کے رہنما نور پامیری کر رہے تھے۔ انہوں نے مہمانوں کا تعارف کروایا، شرکاء سے ان کی آمد پر خیر مقدم کیا اور ساتھ ہی ساتھ گلگت بلتستان اور کیلاش کی تہذیب و ثقافت کا مختصر خلاصہ پیش کیا۔ کسی بھی علاقے کی تہذیب، کسی بھی علاقے کی زبانیں جو ہیں اس کا ورثہ ہوتی ہیں، اس کی ہیریٹیج ہوتی ہے، اور اس ہیریٹیج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آج ہم نے ٹوپیاں پہنی ہیں، آج ہم نے زیورات پہنے ہیں، آپ لوگوں نے پہنے ہیں، اور آج اسی لیے ہم لوگوں کو اپنی جو روایتی ٹوپی ہے ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے ایک اظہار عقیدت، اظہار محبت اور عزت افزائی کا ہوتا ہے۔ اس موقع پر سونی وطن گلگت بلتستان کے چیئرمین نسیم گلگتی نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کے نوجوان ہوں، مرد ہو یا خواتین، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی عزت اور وقار کو مقدم رکھا اور دنیا میں ہر جگہ اپنے وطن عزیز کا نام روشن کیا ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے پاکستان کے لیے ہر وہ قربانی دی ہے۔ جب کالاباغ ڈیم بن رہا تھا تو سندھ نے مخالفت کی، کے پی کے نے مخالفت کی، تو پاکستان کو کالاباغ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور جب پاکستان نے گلگت بلتستان کا رخ کیا، گلگت بلتستان کی طرف دیکھا، تو گلگت بلتستان کے لوگوں نے لبیک کہا اور پاکستان کو کہا کہ ہم پاکستان کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتے ہیں، اور دیمر بادشاہ ڈیم بنا دیا۔ کلچرل فیسٹیول میں نیو یارک میں پاکستان کے قونصل جنرل عامر احمد اتوزئی، گلگت بلتستان میں وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی راجہ ناصر علی نے خصوصی شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب میں قونصل جنرل عامر احمد نے سونی وطن گلگت بلتستان کی اپنی کمیونٹی اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کی کمیونٹی نے ہمیشہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ سونی وطن گلگت بلتستان چیپٹر ہے یو ایس کا، they have been doing some phenomenally excellent work، اور ان کی جو contribution ہے for the uplifting of the community, not just the community from that particular region, but overall any community that they are living in, that is highly commendable۔ بہت ہی قابل ستائش کام یہ کر رہے ہیں، اور نہ صرف اپنی ذات کے لیے قابل فخر ہیں بلکہ پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے بھی عزت اور فخر کا باعث بن رہے ہیں۔ اس موقع پر گلگت بلتستان کے وزیر راجہ ناصر علی نے نسیم گلگتی اور ان کی تنظیم کی کمیونٹی خدمات کی ستائش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نسیم گلگتی گلگت بلتستان اور پاکستان کے سفیر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے
گلگت بلتستان کو پروموٹ کیے، شاید گورنمنٹ بھی اپنا اس طرح سے کردار ادا نہیں کر سکتے. اور جس طرح کی کنٹریبیوشن اس کمیونٹی کے لیے نسیم گلگتی صاحب اور ان کے پوری ٹیم کی رہی ہے، نو ڈاؤٹ آپ قابل تعریف بھی ہے. میں تو کیا پوری دنیا اس میں اس وقت پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی لوگ آپ کی کافی اچھے لفظوں میں آپ کو یاد بھی کرتے ہیں. کلچرل فیسٹیول کے شرکاء کو گلگت بلتستان کی خوبصورتی، سیاحتی مقامات، وہاں کی تہذیب و ثقافت سے روشناس کرانے کے لیے مختصر دورانی پر مبنی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی. اس موقع پر شرکاء کا لہو گرمانے کے لیے کیلاش قبیلے کے نوجوانوں نے اپنے منفرد انداز میں ثقافتی رقص کا شاندار مظاہرہ کیا. تقریب میں شریک کیلاش کمیونٹی کی رہنما لکشن بی بی نے تقریب کے منتظمین کو کلچرل فیسٹیول کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی. شرکاء سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان اور کیلاش کمیونٹی کے لوگ پاکستان کا مثبت چہرہ ہیں. اس سال پاکستان ڈے پریڈ پر ہم سب شریک ہوں گے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے پروگرس کے درمیان اگر کسی چیز کی کمی اگر ہے تو دیٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. وہ کوئی اتنی بڑی اچیومنٹ میں نہیں سمجھتی ہوں. میرے لیے یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ آج میں آپ سب لوگوں کو دیکھ رہی ہوں اور ہم سب کو مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے ایریا جو خاص کر کے گلگت بلتستان ہے وہ ایک سافٹ ریپبلک پاکستان کی پورے دنیا میں وہ کر رہی ہے. اور اس میں جو نسیم گلگتی ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس سال ہمارے گلگت بلتستان کو بھی موقع دیں گے کہ یہاں پہ پاکستان ڈے پریڈ جو ہے گلگت بلتستان اور چترال کے لوگ اس سال منائیں. نیو یارک سٹی میں ڈپٹی پبلک ایڈوکیٹ کاشف حسین بھی تقریب میں شریک ہوئے اور پبلک ایڈوکیٹ جمانی ولیمز کی بھی نمائندگی کی. حاضرین سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی جنت دیکھنے کا خواہش مند ہو تو اسے کم از کم ایک بار گلگت بلتستان ضرور جانا چاہیے. You have to see for yourself the culture, the pictures, the tradition of Gilgit-Baltistan to really understand where we are going and where we're celebrating. And you know what he said? He said that if there can be a heaven on earth, this looked like a place where heaven is on earth. تقریب کے منتظمین نے کونسل جنرل اور دیگر شخصیات کو گلگت بلتستان کی مشہور اور روایتی ثقافتی ٹوپی پہنائی. اس موقع پر کاشف حسین نے اپنا کمیونٹی سینٹر کے چیئرمین پرویز صدیقی، چیف ایگزیکٹو آفیسر ارم حنیف کو جمانی ولیمز کی طرف سے تعریفی سند پیش کی، جبکہ کمیونٹی کی دیگر سماجی و کاروباری شخصیات کو اسمبلی وومن جینیفر راج کمار کی طرف سے تعریفی اسناد سے نوازا گیا. اس موقع پر گلگت بلتستان کی کمیونٹی کے نوجوانوں نے اپنا روایتی رقص پیش کر محفل کی رونق کو چار چاند لگا دیے. پروگرام ووسا اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. سونی وطن گلگت بلتستان کے زیر اہتمام نیو یارک میں کلچرل فیسٹیول میں خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں. جیبی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون یاسمین نے پاکستان سے اپنی محبت کے اظہار میں خوبصورت ملی نغمہ پیش کیا. اس موقع پر ذہنی آزمائش پر مبنی کوئز پروگرام کا سیشن ہوا جس میں مختلف سوالات کے جواب دیے. راجہ نصیر صاحب، آپ کا جواب درست ہوا.
कल्चरल फेस्टिवल में पाकिस्तान से आए हुए मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर्स, कैलाश कम्युनिटी की लक्षण बीबी, डॉक्टर मुजफ्फर शाह, APEC के सदर अली रशीद, सईद हसन और दीगर को उनकी खिदमात के एतराफ़ में यादगारी शील्ड्स पेश की गईं। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के सदर अली रशीद का कहना था कि हम पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर करने वाली हर कम्युनिटी और तंजीम के साथ खड़े हैं। As everybody knows sitting here, American Pakistani Advocacy Group always support the best interest of Pakistan. So whoever does, Pakistan will be there, and inshallah, like this community work and keep going forward. People like Naseem Gilgiti and all the people sitting here, everybody's doing great work. Keep it up. The only way there should be one thing: Pakistan Zindabad and Pakistan Zindabad. Thank you, everybody. तकरीब में शरीक डॉक्टर हसन डोगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैंने अपने तिब्बी करियर में गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हमेशा बेहतरीन मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर बनते देखा है। Medical students from Gilgit-Baltistan, I found them some of the most intelligent, best doctors and the most humble physicians. And I found out during the COVID time, they contributed tremendously towards Gilgit-Baltistan's care, general care in Pakistan all over, and then in America, I think they will be the brightest doctors. इस मौके पर मंचले नौजवानों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर पंजाब की सकाफत का मुजाहरा किया, जिसमें सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान के अफराद भी शरीक हुए और अपने अंदाज में रक्स किया। कल्चरल फेस्टिवल में शरीक पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी और समाजी शख्सियत जमीर चौधरी और सईद हसन ने तारीफी सनद वसूल करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि न्यूयॉर्क में बहुत तकरीबात होती हैं, उनमें गिलगित बल्तिस्तान कम्युनिटी के इस फेस्टिवल का सबको इंतज़ार रहता है। पाकिस्तान में सयाहत के बेपनाह मौके हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अगर मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाए तो गलत न होगा। एक शख्स इस दुनिया में अपने लिए या अपनी कम्युनिटी की शिनाख्त के लिए क्या कर सकता है, एंड इफ वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस, ही इज एन एग्जांपल। सो यू डोंट लुक एट हिम कि इन्होंने क्या किया, बल्कि ईच वन ऑफ यू कैन कंट्रीब्यूट इन सर्टेन वे, अपने यहां भी रहते हुए और वापस पीछे अपने मुल्क के लिए कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, एंड ही इज एन एग्जांपल, और हमारे लिए फख्र का ये मकाम है कि जो ये करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान को, जो उसकी टूरिज्म है, वो हमारा एक छोटा स्विट्जरलैंड को कह सकते हैं। हम अपने मुल्क में हर जगह पे जा सकते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को हम एज ए टूरिस्ट, जो अपने अमेरिकन जो हैं वो किसी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने मुल्क गिलगित बल्तिस्तान में जाएंगे तो आपको यकीन करें, देख के आपको इतनी खुशी होगी कि वहां पे परियां उतरती हैं और आपको वो परियां इंशाल्लाह नजर आएंगी और वो आपको आबशारें नजर आएंगी। इस मौके पर अपना कम्युनिटी सेंटर की CEO इरम हनीफ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाजिया भट्टो भी मौजूद थीं। हाजरीन से खिताब में उनका कहना था कि नसीम गिलगिती जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान की तहजीब व सकाफत को प्रमोट कर रहे हैं, वो सब के लिए काबिल तकलीद है। हम सबको अपने कल्चर के फ़रोग़ के लिए ज़ाती हैसियत में सिफारतकार का किरदार अदा करना चाहिए। वो लोग जो कि पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, जो लीडरशिप है, अमेरिकन लीडरशिप है, हम अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर तो तकरीबात कर रहे हैं और हाजिर भी हो रहे हैं और अटेंड भी हो रहे हैं, बट वी हैव टू ब्रिंग दोज डिसीजन मेकर्स, दोज हु आर नॉट हियर बट आर सिटिंग इन द व्हाइट हाउस, दैट दिस इज द एक्चुअल कल्चर एंड टूरिज्म ऑफ पाकिस्तान एंड वी नीड योर सपोर्ट टू प्रमोट दिस कल्चर एंड ट्रेड। मैंने देखा इतने लोगों में जो अपना घर, उन्होंने पूरे बल्तिस्तान से कोई भी आता है, अपना घर उनको एयरपोर्ट से पिक करते, उनको घर में लाते, उनके लिए जॉब्स के लिए अप्लाई करते, उनको तब तक हेल्प करते कि जब तक वो किसी पोजीशन पे नहीं आ जाते। इस मौके पर टाउन सुपरवाइजर की तरफ से सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान के चेयरमैन नसीम गिलगिती को कम्युनिटी खिदमात के एतराफ़ में तारीफी सनद पेश की गई।
कल्चरल फेस्टिवल की शाम को मजीद खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए मारूफ गुलकारा साइमा जहां ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, जिसके बाद ये रंगारंग शाम अपने इख्तिताम को पहुंची। बनता है